297واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب 11ویں آیت سے لے کر 51ویں باب کی 14ویں آیت تک۔ اے میری میراث کو لوٹنے والو، چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور داؤنے والی بچھیا کی مانند کودتے پھاندتے اور طاقتور گھوڑوں کی مانند ہنہناتے ہو، اس لیے تمہاری ماں نہایت شرمندہ ہوگی، تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی۔ دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی اور بیابان و خشک زمین اور ریگستان ہوگی۔ خداوند کے قہر کے سبب سے وہ آباد نہ ہوگی بلکہ بالکل ویران ہو جائے گی۔ جو کوئی بابل سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے باعث سسکارے گا۔ اے سب تیر اندازو، بابل کو گھیر کر اس کے خلاف صف آرائی کرو، اس پر تیر چلاؤ، تیروں کو دریغ نہ کرو، کیونکہ اس نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اسے گھیر کر تم اس پر للکارو، اس نے اطاعت منظور کر لی، اس کی بنیادیں دھس گئیں، اس کی دیواریں گر گئیں، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام ہے۔ اس سے انتقام لو، جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اس سے کرو۔ بابل میں ہر ایک بونے والے کو اور اسے جو دروع کے وقت درانتی پکڑے کاٹ ڈالو۔ ظالم کی تلوار کی ہیبت سے ہر ایک اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگ جائے گا۔ اسرائیل پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہے، شیروں نے اسے رگیدا ہے۔ پہلے شاہ اسور نے اسے کھا لیا اور پھر یہ شاہ بابل نبوکدرزر اس کی ہڈیوں تک چبا گیا۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اسور کو سزا دی ہے، لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا، اور اس کی جان کوہ افرائیم اور جلاد پر آسودہ ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ مراتائم کی سرزمین پر اور فکود کے باشندوں پر چڑھائی کر، اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر۔ خداوند فرماتا ہے، اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر۔ ملک میں لڑائی اور بڑی ہلاکت کی آواز ہے، تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاٹا اور توڑا گیا۔ بابل قوموں کے درمیان کیسا جائے حیرت ہوا۔ میں نے تیرے لیے پھندا لگایا اور اے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی۔ تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا، کیونکہ تو نے خداوند سے لڑائی کی ہے۔ خداوند نے اپنا سلاح خانہ کھولا اور اپنے قہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے، کیونکہ کسدیوں کی سرزمین میں خداوند رب الافواج کو کچھ کرنا ہے۔ سرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے انبار خانوں کو کھولو، اس کو کھنڈر کر ڈالو اور اس کو نیست کرو، اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو، اس کے سب بیلوں کو ذبح کرو، ان کو مسلخ میں جانے دو۔ ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز، وہ بھاگتے اور سیون میں خداوند ہمارے خدا کے انتقام یعنی اس کی ہیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں۔
تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں۔ سب کمانداروں کو ہر طرف سے اس کے مقابل خیمہ زن کرو، وہاں سے کوئی بچ نہ نکلے، اس کے کام کے موافق اس کو بدلا دو۔ سب کچھ جو اس نے کیا اس سے کرو، کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تکبر کیا، اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اے مغرور، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں، خداوند رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا، ہاں وہ وقت جب میں تجھے سزا دوں، اور وہ گھمنڈی ٹھوکر کھائے گا، وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا، اور میں اس کے شہروں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواحی کو بھسم کر دے گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا دونوں مظلوم ہیں، اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا چھڑانے والا زور آور ہے، رب الافواج اس کا نام ہے، وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کرے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تلوار کسدیوں پر اور بابل کے باشندوں پر اور اس کے امراء اور حکماں پر ہے۔ لافزنوں پر تلوار ہے، وہ بے وقوف ہو جائیں گے، اس کے بہادروں پر تلوار ہے، وہ ڈر جائیں گے، اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے، وہ عورتوں کی مانند ہوں گے، اس کے خزانوں پر تلوار ہے، وہ لوٹے جائیں گے، اس کی نہروں پر خشک سالی ہے، وہ سوکھ جائیں گی، کیونکہ وہ تراشی ہوئی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شیفتہ ہیں۔ اس لیے دشتی درندے گیدڑوں کے ساتھ وہاں بسیں گے اور شتر مرغ اس میں بسیرا کریں گے، اور وہ پھر ابد تک آباد نہ ہوگی۔ پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا، جس طرح خدا نے سدوم اور امورا اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الٹ دیا، خداوند فرماتا ہے اسی طرح کوئی آدمی وہاں نہ بسے گا، نہ آدم زاد اس میں رہے گا۔ دیکھ، شمالی ملک سے گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم، اور بہت سے بادشاہ برانگیختہ کیے جائیں گے۔ وہ تیر انداز اور نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر بابل، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ شاہ بابل نے ان کی شہرت سنی ہے، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، وہ زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہے۔ دیکھ، وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے۔ پس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے بابل کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادہ کو جو اس نے کسدیوں کی سرزمین کے خلاف کیا ہے، سنو۔ یقیناً ان کے گلہ کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ بابل کی شکست کے شور سے زمین کانپتی ہے اور فریاد کو قوموں نے سنا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 51واں باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں بابل پر
اور اس مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا، اور میں اسانے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں۔ یقیناً اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس کے کمانداروں اور زرہ پوشوں پر تیر اندازی کرو، تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو، اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو۔ مقتول کشتیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے خدا رب الافواج نے ترک نہیں کیا، اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کے قدوس کی نافرما برداری سے پر ہے۔ بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، وہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا۔ قوموں نے اس کی مے پی، اس لیے وہ دیوانہ ہیں۔ بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا، اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ ہم تو بابل کی شفا یابی چاہتے ہیں، پر وہ شفا یاب نہ ہوا۔ تم اس کو چھوڑو، آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلے جائیں، کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاک تک بلند ہوئی۔ خداوند نے ہماری راست بازی کو آشکارا کیا۔ آؤ ہم سیون میں خداوند اپنے خدا کے کام کا بیان کریں۔ تیروں کو سیکل کرو، سپروں کو تیار رکھو۔ خداوند نے مادیوں کے بادشاہوں کی روح کو ابھارا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے۔ بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو، پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو، پہرے داروں کو بٹھاؤ، کمین گاہیں تیار کرو، کیونکہ خداوند نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا۔ اے نہروں پر سکونت کرنے والی، جس کے خزانے فراوان ہیں، تیری تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارت کری کا پیمانہ پر ہو گیا۔ رب الافواج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا، اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔